تو ایران کے ساتھ اس وقت جنگ جاری ہے اور 6 فوجیوں کی لاشیں اس وقت امریکہ پہنچی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول کی شرکت بھی یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ اس وقت جنگ جاری ہے اور اس میں امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ 6 فوجیوں کی لاشیں امریکہ پہنچی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک میموریل اس وقت ہو رہا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول بھی یہاں پر موجود ہیں اور وہ بھی ان کی شرکت یہاں پر ہے۔ مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری کابینہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نائب صدر جے ڈی وینس بھی یہاں پر موجود ہیں، خاتون اول بھی موجود ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے امریکہ کو ایران کے ساتھ ہونے والی جنگ کا، جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلسل بیانات بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آ رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ایران جھک نہیں جاتا تو اس وقت تک ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے۔ تو اگر ہتھیاروں کے بارے میں بات کریں تو ہتھیاروں کی جو تعداد ہے وہ بھی مسلسل امریکہ کے پاس کم ہوتی جا رہی ہے اور جو جانی نقصان ہے اس کے حوالے سے تو یہ چیز سامنے آئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکن عوام کا اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہوتا ہے، چونکہ ایک بڑا نقصان ہے، کافی زیادہ نقصان ہے، جانی نقصان ہوا ہے۔ امریکہ کو 6 امریکن فوجیوں کی جو لاشیں ہیں وہ اس وقت امریکہ پہنچی ہیں اور اس کے بعد اب ری ایکشن دیکھنا ہوگا امریکی عوام کا کہ اس کے اوپر کیا آتا ہے، چونکہ ایک عام امریکی اس کا یہی خیال ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے، دنیا میں جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب اقتدار میں آئے تھے تو اس کے بعد ان کی جانب سے بھی یہی اعلان کیا گیا تھا کہ جنگ کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہے، وہ جنگوں کو ختم کروانے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد فوری طور پر اسرائیل کی حمایت میں ایک دم سے کھڑے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر اسرائیل کی ایما کے اوپر اس کے ساتھ مل کر انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور اس حملے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نقصان تو ایران کو بہت زیادہ پہنچایا ہے۔ وہاں پر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے، جارحیت ان کی جانب سے جاری ہے اور سید علی خامنائی ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معصوم لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، میناب وہاں کا شہر جہاں پر تقریباً 200 کے قریب بچیوں کو شہید کیا گیا بمبارٹمنٹ کے نتیجے میں۔ لیکن دوسری طرف بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب نقصانات امریکہ کو بھی ہو رہے ہیں، امریکہ کو نقصانات فیس کرنے پڑ رہے ہیں، گو کہ ایران کی جانب سے دعوے بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں، بہت بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ ہم امریکن جو ٹروپس ہیں ان کا نقصان ہوا ہے، ان کو ہلاک کیا گیا ہے، لیکن اس وقت تک جو امریکی سینٹرل کمانڈ ہے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ 6 امریکی فوجی ہیں جو اس جنگ کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں اور اب ان فوجیوں کی لاشیں امریکہ پہنچی ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک تقریب بھی منعقد کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان فوجیوں کو جو ہلاک ہوئے ہیں اس جنگ میں ان کو سلامی بھی پیش کی جا رہی ہے۔ تو اب لاشیں پہنچنا شروع ہوئی ہیں امریکہ اور یہاں پر اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی موجود ہیں، فوجیوں کی لاشیں ہیں، 6 فوجی ہیں جنہیں ہلاک کیا گیا ایران کی جانب سے اور ان فوجیوں کی لاشیں پہنچنے پر امریکہ میں اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ری ایکشن کیا آتا ہے۔ ایران کے ساتھ کسی قسم کے سمجھوتے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اس موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب بھی کیا مختصر اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا ایران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے کر جائے۔ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ روس ایران کی مدد کر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مختصر گفتگو کی جس میں ان کا یہ کہنا تھا۔ تو اس وقت بھی ان فوجیوں کی تصاویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو اس جنگ کے اندر ہلاک ہوئے ہیں۔ 6 فوجیوں کی لاشیں امریکہ پہنچائی گئی ہیں۔ ایران کی جانب سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کئی امریکی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے، مختلف ہلاکتوں کا ان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑی تعداد ایران کی جانب سے بتائی جا رہی ہے لیکن وہ کنفرم نہیں ہے، لیکن امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جن فوجیوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، 6 کا فگر دیا گیا تھا کہ 6 امریکی فوجی ہیں وہ اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب ان کی لاشیں
यहाँ अमरीका पहुँचा दी गई हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से इन 6 अमरीकी फ़ौजियों को। तो जब ये लाशें यहाँ पर पहुँची हैं तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर मौजूद हैं, उनके ताबूत को उन्होंने रिसीव किया है। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि मेलानिया ट्रंप भी यहाँ पर मौजूद हैं, खातून अव्वल मौजूद हैं, और जेडी वेंस जो अमरीकी नायब सदर हैं वो भी हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। खातून भी यहाँ फ़ौजी थीं जो इस वाक़े में हलाक हुई हैं, इस जंग के अंदर हलाक हुई हैं। यानी अभी तक 6 अमरीकी फ़ौजी उनकी लाशें अमरीका आई हैं। तो फिर यकीनन अब ये एक बहुत बड़ा लम्हा है। एक देखते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा, ना सिर्फ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उनकी काबीना के ऊपर, बल्कि जो दीगर सियासतदान हैं जो बहुत तनकीद कर रहे हैं इस जंग को लेके। तो अब ये लाशें आने के बाद उनका रिएक्शन क्या हो सकता है। तो बाकायदा जैसे जैसे एक एक ताबूत आ रहा है वैसे वैसे बाकायदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वहाँ पर मौजूद लोगों की जानिब से, हुकाम की जानिब से और उनकी काबीना की जानिब से उनको सलामी भी पेश की जा रही है। तो एक बड़ा नुकसान है अमरीका के लिए। जारियत अमरीका की जानिब से की गई इसराइल के साथ मिलकर एक एक ताबूत को हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये ताबूत यहाँ पर मौजूद हुकाम के सामने, अमरीकी सदर के सामने से गुज़रता है तो उनकी जानिब से बाकायदा सलामी भी उस ताबूत को पेश की जाती है। तो 6 अमरीकी फ़ौजी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी जान कुर्बान की है, जिनका नुकसान हुआ है, जो हलाक हुए हैं इस जंग के नतीजे में, और ईरान की जानिब से उनको निशाना बनाया गया है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है, चूँकि बाकायदा हथियारों की जंग तो है, हथियारों के ज़रिए ईरान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, वहाँ लोगों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ईरान में गो के हलाकतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन ईरान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा सख्त है, चूँकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। अमरीका की जानिब से तज्ज़ियाकारों का ये ख़्याल है कि एक मिस कैलकुलेशन है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस जंग को लेके, ख़ास तौर पर चूँकि उनकी जानिब से कोई तैयारी नहीं की गई थी, बल्कि सिर्फ ये कहा गया था कि चूँकि इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, इस वजह से अमरीका ने कहा कि हमने इसराइल का साथ दिया है। और इसमें हमने ये देखा है कि ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 40 साल से ज़ायद सैयद अली ख़ामेनी, जिनका ईरानी कौम के साथ ताल्लुक़ रहा है, रहबर आला थे, वो इस जंग के नतीजे में डे फर्स्ट ही, यानी पहले दिन ही, जब हफ्ते की सुबह ये हमले किए गए थे, इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, इसराइल और अमरीका की जानिब से जारियत की गई थी, उसमें सैयद अली ख़ामेनी शहीद हुए। ना सिर्फ वो शहीद हुए बल्कि जो हलाकतें हैं ईरान की जानिब से जो फिगर्स दिए जा रहे हैं वो उसमें 1000 से ज़ायद का बताया जा रहा है कि 1000 से ज़ायद अफराद इस वाक़े में, यानी इस जंग के नतीजे में अब तक शहीद हो चुके हैं। तो जंग का मुस्तक़बिल क्या होगा, अमन का मुस्तक़बिल क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये सवालिया निशान अभी तक मौजूद है कि ये जंग कब तक चलेगी, चूँकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, ख़लीजी ममालिक का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, टूरिज़म वहाँ से ख़त्म हो रही है, ऑयल की तनसीबात उनको निशाना बनाया जा रहा है ईरान की जानिब से। चूँकि ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि वो अमरीकी बेसिस के ऊपर हमले कर रहे हैं, और हम ये वाज़े तौर पर देख सकते हैं, ये विटनेस कर सकते हैं कि ईरान की जानिब से जो फ़ौजी बेसिस हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है, तो उसमें अमरीका की ये हलाकतें भी हो रही हैं, अमरीकी फ़ौज की ये हलाकतें हो रही हैं।